25 دسمبر کی رات ایک چور ایک مشہور وکیل کے گھر میں داخل ہوا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وکیل کے گھر میں ایک تجوری ہے جس میں کافی مال و دولت ہے، لیکن وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ایک گودام میں بڑھیا پر نظر پڑی جو وہاں قید تھی، پیاس سے ہانپ رہی تھی۔ چور کے پوچھنے پر بڑھیا نے اسے بتایا کہ میں ایک وکیل کی ماں ہوں اور میرے بیٹے نے ہی مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ یہاں آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جب تک میں کسی کیس میں شکست نہیں ہوتی تو تمہیں یہاں سے میں آزاد نہیں کروں گا، مگر وہ کوئی کیس نہیں ہارتا۔ پچھلے 5 برس سے مسلسل وہ جیت رہا ہے۔ چور ایسے نفسیاتی اور ظالم وکیل پر حیران تھا اور یہ وجہ جاننا چاہتا تھا کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر دیوار پر لٹکی وکیل کی تصویر پر پڑی تو وہ ششدر ہو گیا، کیونکہ وہ وکیل دراصل سڑک کے کنارے میری ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی، مگر اس کی پہچان چھوٹی نہیں تھی۔ صبح سویرے جب فجر کی اذان ختم ہوتی تو میں لکڑی کا پرانا شٹر اٹھاتا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی دکان کے سامنے لوگوں کا ہجوم لگنا شروع ہو جاتا۔ اس پورے علاقے میں یہ واحد کریانہ سٹور تھا، اس لیے گاؤں کے کسان ہوں یا سڑک سے گزرنے والے مسافر، سب کو کسی نہ کسی طرح وقت میری دکان کا رخ کرنا ہی پڑتا تھا۔ چینی ہو، آٹا، دالیں، تیل، ماچس، سگریٹ، بچوں کی ٹافیاں، سب کچھ یہیں سے ملتا تھا۔ روزمرہ کی چیزیں یہاں دستیاب تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ دکان صرف چیزیں نہیں بیچتی، یہ ایک بیٹھک ہے جہاں ہر خبر، ہر دکھ سکھ کا تبادلہ ہوتا تھا۔ دکان کے بالکل پیچھے میری 2 کنال کی زمین تھی۔ یہ میری ذاتی زمین تھی جو باپ دادا سے ملی تھی۔ یہ زمین میرے لیے صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں بلکہ میری شناخت تھی، میری وراثت تھی۔ اسی زمین پر میرا کچا پکا سا گھر بھی تھا جس کی دیواریں میرے باپ کے ہاتھوں کی گواہی دی۔ ابا کہا کرتے تھے، بیٹا، زمین انسان کو جڑ دیتی ہے، وہ اپنی زمین چھوڑ دے وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر ان کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ میرے خاندان میں اب صرف میں، میری ماں اور میری بہن رہ گئے تھے۔ ماں عمر رسیدہ ہو چکی تھی مگر حوصلہ پہاڑ جیسا تھا۔ بہن ابھی جوان تھی، اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے اور ان خوابوں کی حفاظت کی ذمہ داری یہ مجھ پر تھی۔ چھوٹی سی عمر میں مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد میں نے ہی گھر اور دکان کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ دن بھر دکان، رات کو گھر کے چھوٹے موٹے کام اور بیچ بیچ میں ماں کی دوائیں، بہن کی پڑھائی۔ زندگی ایک سادہ مگر مصروف دائرے میں گھوم رہی تھی۔ یہ علاقہ کبھی کچی آبادی میں ہوا کرتا تھا۔ ماں اکثر بتاتی تھی کہ جب وہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی آج سے کئی سال پہلے تو سڑک کا نام و نشان نہیں تھا۔ بارش میں کیچڑ، گرمی میں دھول اور رات کو مکمل اندھیرا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، سڑک بنی، گاڑیاں چلنے لگی، زمین کی قیمت بڑھنے لگی اور ہمارے گھر کے سامنے سے گزرنے والی سڑک اس علاقے کی شہ رگ بن چکی تھی۔ یہ اب اس علاقے کی مصروف ترین مارکیٹ تھی۔ یہاں وہ سڑک تھی جس نے میری دکان کو رونق بخشی، مگر شاید یہی سڑک ہمارے آزمائش کی وجہ بننے والی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا جب دکان پر خاصا رش تھا۔ 2 اجنبی آدمی آئے۔ ان کے لباس، انداز اور لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ عام گاہک نہیں تھے۔ ایک نے دکان کے اندر قدم رکھا اور دوسرے نے باہر کھڑے ہو کر سڑک کا جائزہ لیا، جیسے زمین ناپ رہا ہو۔ پہلے آدمی نے مجھ سے پوچھا، آپ ہی اس دکان کے مالک ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جناب، یہ میری ملکیت ہے اور یہ پیچھے میرا گھر ہے۔ وہ بولا، ہم شہر کے MP سکندر خان کے آدمی ہیں، خان صاحب نے آپ کو آج شام اپنے ڈیرے پر بلایا ہے، جلدی آ جانا۔ یہ سن کر میں ایک لمحہ کے لیے تو خاموش ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا سکندر خان، اس شہر کا رئیس، طاقتور سیاستدان جس کا نام لوگ آہستہ آواز میں لیتے تھے، اس سے میرا آخر کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں خدشات نے جنم لیا مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، میں ضرور آ جاؤں گا۔ شام کو میں ڈیرے پہنچا۔ وسیع احاطہ، اونچی دیواریں، مسلح محافظ اور اندر قالینوں سے سجا ہوا کمرہ۔ سکندر خان ایک بڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔
اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اس نے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بنا تمہید کے اس نے بات شروع کی۔ تمہاری دکان اور اس کے پیچھے والی 2 کینال زمین مجھے چاہیے۔ یہ لوکیشن اچھی ہے۔ میں اس جگہ پر ایک بڑا شاپنگ مال بنانا چاہتا ہوں اور یہ سب اپنے علاقے والوں کے لیے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں معقول رقم دوں گا۔ شہر میں تم پلاٹ بھی لے سکتے ہو اور اگر چاہو تو گھر بھی خرید سکتے ہو۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، خان جی، یہ زمین میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ یہ تو میرا گھر ہے، میں اسے کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ میں نہیں فروخت کروں گا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک لمحے کو سختی آ گئی۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، سوچ لو، یہ سودا بہت اچھا ہے۔ وقت کے ساتھ فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ موقع تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا مگر دل بے چین تھا۔ گھر پہنچ کر ماں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور پھر بولا، امی نے مجھ سے کہا نہیں، ہم یہ زمین نہیں فروخت کریں گے۔ ہم 100 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، تمہارا دادا بھی یہیں رہتا تھا، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے ماں کو یقین دلایا کہ میرا بھی یہی فیصلہ ہے ماں، میں کب یہ اپنا گھر فروخت کروں گا، مگر طاقتور لوگ انکار کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ 1 ہفتے بعد دوبارہ سکندر خان کے آدمی آئے۔ اس بار ان کے لہجے میں نرمی نہیں تھی، صرف دھمکی تھی۔ خان صاحب کی بات مان لو ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے پھر انکار کیا۔ سکندر خان کے آدمیوں کی دی ہوئی دھمکی کے بعد میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند دونوں مجھ سے چھین چکی تھی۔ میں دکان پر بیٹھا گاہکوں سے باتیں کرتا لیکن دماغ کہیں اور ہوتا، تول کر سامان دیتا، پیسے واپس کرتا، دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا تھا۔ ہر آتے جاتے قدم کی آہٹ مجھے خطرے کی گھنٹی لگتی تھی۔ آگے والے دن سے میں ناواقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ سکندر خان جیسے لوگوں کو انکار وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اور توہین کا بدلہ وہ طاقت سے ہی لیتے ہیں، قانون سے نہیں۔ میری ماں میری حالت سمجھ چکی تھی۔ ایک رات جب میں صحن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو ماں نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا، اگر یہ لوگ دوبارہ آئیں تو غصے سے بات مت کرنا، زبان سنبھال کر بات کرنا، تو میری اکلوتی اولاد ہے۔ طاقت کا ظلم خاموشی سے نہیں رکتا مگر عقل سے کام لینا یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے سر ہلایا مگر دل کے کسی کونے میں ایک ضد سی جاگ اٹھی تھی۔ یہ زمین، یہ میرا گھر، میرے خاندان کی نشانی، یہ میری دکان، یہ سب میری پہچان تھی۔ اگر میں یہ ہار گیا تو میں خود کیسے پہچانوں گا؟ چند دن بعد ہی حالات نے رخ دکھایا جس کا اندیشہ تھا۔ ایک دوپہر جب دکان پر رش کم تھا، ایک پٹواری آیا۔ اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے، وہ تحصیلدار کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اس نے بغیر سلام کے کاغذات نکالے اور رسمی لہجے میں بولا، یہ زمین اب سکندر خان کے نام منتقل ہو چکی ہے، یہ تحصیلدار صاحب کا حکم ہے، آپ 2 دن کے اندر اسے خالی کر دیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے کاغذات دیکھے، وہی زمین، وہی حد بندی، مگر مالک کا نام بدل چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے چیخ کر کہا، یہ زمین ہماری ہے، ہمارے کاغذات موجود ہیں۔ پٹواری نے کاندھے اچکائے، جو ہونا تھا بیٹا وہ ہو گیا، اب جو میں نے کہا اسی پر عمل ہوگا۔ اب زیادہ بحث نہ کریں ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ میں اس دن پہلی بار سمجھا کہ طاقت کیسے کاغذ پر سچ کو جھوٹ بنا دیتی ہے۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا، ماں کو میں نے سب بتایا۔ ماں نے کاغذات ہاتھ میں لیے، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے مگر آواز مضبوط تھی، بیٹا یہ تو ظلم ہے اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ 2 دن بعد ہی وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ بھاری مشینری، کرینیں، پولیس ساتھ آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری دکان زمین بوس ہو گئی۔ شٹر، شیلف، ترازو سب ملبے تلے، اور تو اور میرا قیمتی سامان وہ بھی ملبے تلے دب چکا تھا۔ گھر کی دیواریں گریں تو یوں لگا جیسے میرے سینے پر اینٹیں برس رہی ہیں۔ بہن سہم کر ماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ ماں نے قرآن سینے سے لگایا، اس ظلم پر احتجاج کرنے کی سزا ہمیں فوراً ملی۔ مجھے اور ماں کو بھی گرفتار کیا گیا، تھانے میں ہمیں 2 دن رکھا گیا اور پھر ایک انسپکٹر نے دھمکی دیتے ہوئے ہمیں چھوڑ دیا۔ دوبارہ اس جگہ کے قریب نہیں آنا اور نہ ہی اس زمین کے بارے میں سوچنا ہے۔ پورا گاؤں خاموش تھا۔ یہ خاموش تماشائی تھے، سب نے کچھ دیکھا مگر کسی نے آواز نہ اٹھائی۔
صرف ایک شخص تھا جو اس مشکل کی گھڑی میں میرے ساتھ تھا، جو انصاف پسند تھا۔ ماسٹر صاحب، وہ پرائمری اسکول کے استاد تھے، سادہ لباس مگر دل میں جرأت تھی۔ انہوں نے میرا کاندھا تھپ تھپایا اور کہا، بیٹا اگر تم ہمت کرو تو عدالت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، ہم اس ظلم کے خلاف آگے جائیں گے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ میرا حق تھا۔ یہ لڑائی صرف زمین کے ٹکڑے کی نہیں تھی، یہ عزت، سچ اور انصاف کی لڑائی بن چکی تھی۔ دکان اور گھر کے ملبے پر کھڑے ہو کر میں نے پہلی بار زندگی میں خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ جگہ جہاں کبھی گاہکوں کی آوازیں گونجتی تھیں، بچوں کی ہنسی سنائی دیتی تھی، آج خاموش تھی۔ آج یہ سنسان تھی۔ ٹوٹی ہوئی اینٹیں، بکھرا ہوا سامان اور گرد میں آٹا ہوا صحن، سب کچھ گواہی دے رہا تھا کہ طاقت نے ایک بار پھر سچ کو روند دیا ہے۔ ماں ملبے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، ان کے ہاتھوں میں ابا کی پرانی تسبیح تھی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں کا حوصلہ ابھی بھی بلند تھا، جیسے کسی اندیکھی عدالت سے وہ فریاد کر رہی ہو۔ اسی شام سکندر خان کے آدمی دوبارہ آئے۔ اس بار ان کے لہجے میں فاتحانہ غرور تھا۔ ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھ لیا اپنا انجام؟ خان صاحب کی بات نہ ماننے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تمہیں اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے مگر تم نے وہ آفر ٹھکرا دی۔ اب یہاں شاپنگ مال بنے گا اور تم لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے غصے میں مٹھی بھینچی مگر ماسٹر صاحب کی بات یاد آ گئی۔ عقل سے کام لینا ہے بیٹا۔ میں خاموش رہا۔ دل میں ایک آگ جل رہی تھی جو بجھنے والی نہیں تھی۔ اگلے دن ماسٹر صاحب مجھے تحصیل کے دفتر لے گئے۔ وہاں فائلوں کے انبار لگے تھے اور ہر فائل میں کسی نہ کسی کا حق دفن تھا۔ ہم نے اپنے کاغذات انہیں پیش کیے، پرانے انتقال، رجسٹریاں، سب کچھ۔ ایک کلرک نے فائل دیکھی، پھر آہستہ سے کہا، میرے بھائی یہ سب ٹھیک ہے مگر اوپر سے حکم ہے تحصیلدار صاحب کا۔ یہی الفاظ اس پورے نظام کی حقیقت تھا۔ ہم نے وکیل کرنے کا فیصلہ کیا اور ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ مجھے اس بات کی قوی امید تھی کہ عدالت میں سچ جیتے گا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سکندر خان نے وہاں بھی اپنی جڑیں پھیلا رکھی ہیں۔ اس کا ایک خاص وکیل تھا جس کا نام زریاب خان تھا، تیز زبان، چالاک، نفیس لباس اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ عدالت میں ایسے بات کرتا تھا جیسے سچ اس کی جیب میں ہو، ہر چیز ثبوت۔ اور سماعت کے دن زریاب نے جھوٹے گواہ پیش کیے۔ یہ جھوٹے گواہ تھے لوگ جنہوں نے کبھی ہمیں جانا تک نہیں تھا۔ حلف اٹھا کر کہنے لگے کہ یہ زمین سکندر خان کی ہے اور سکندر خان کے باپ دادا یہیں پر آباد تھے۔ ہم قابض تھے۔ میں کرسی پر بیٹھا ان کے چہرے کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ انسان کیا اتنا سستا ہو سکتا ہے؟ ماں بھی ایک دن عدالت آئیں۔ انہوں نے زریاب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بیٹا، میں مانتی ہوں کہ تم جیت چکے ہو مگر حق پر تم بالکل نہیں۔ میرے بیٹے کے ساتھ انصاف کرو۔ زریاب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے ماں کو زور سے دھکا دیا اور باہر نکال دیا۔ ماں کے سر پر چوٹ لگی تھی، خون بہنے لگا تھا۔ وہ لمحہ میں زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ منظر میرے دل پر نقش ہو گیا تھا، ایسا نقش جو وقت بھی نہیں مٹا سکا۔ چند دن بعد فیصلہ آیا۔ ہم کیس ہار گئے تھے۔ عدالت کے کمرے میں بیٹھا میں نے محسوس کیا جیسے زمین میرے پیروں تلے نکل گئی ہے۔ ماں نے بس اتنا کہا کہ اللہ کی عدالت ابھی باقی ہے بیٹا۔ اسی دن ماسٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ سکندر خان نے زریاب کو اس کام کے لیے 2 کروڑ روپے دیے تھے۔ یہ اس کی ضد تھی۔ یہ سن کر میرے اندر کچھ نوٹ کیا اور کچھ بن بھی گیا۔ میں جان گیا کہ انصاف کا راستہ آسان نہیں، مگر بدلہ لینے کا خیال پہلی بار میرے دل میں پوری شدت سے جاگا تھا۔ میں ابھی بھی ہمت نہیں ہارا تھا۔ سکندر خان تک میری پہنچ تو ممکن نہیں تھی، مگر باقی رہا یہ زریاب جس نے میری ماں کو دھکا دیا، جس نے میری ماں کی توہین کی، جس نے جھوٹ کو قانون کا لباس پہنایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قانون نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں اس کے ضمیر کو بے نقاب کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اندھیروں میں کیوں نہ جانا پڑا ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی نے ایک نیا رخ لیا اور میں نے ایک ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا جو کہ آسان نہیں تھا، جس کے نتائج کا اندازہ بھی ابھی تک مجھے نہیں تھا۔
عدالت سے شکست کھا کر واپس آنا میرے لیے کسی جنازے سے کم نہ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جنازہ کسی انسان کا نہیں بلکہ میرے یقین، میری محنت اور میرے خوابوں کا تھا۔ ماں خاموش تھی، بہن کی آنکھیں وہ بھی سوجی ہوئی تھیں، وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھی، اور میں اپنے اندر ایک عجیب سی ویرانی محسوس کر رہا تھا۔ وہ گھر جو اب ملبہ بن چکا تھا ہمیں ہر لمحہ تانا دیتا تھا کہ طاقت کے سامنے سچ کتنا کمزور ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ ہمیں دیکھتے تو نظریں چرا لیتے۔ جو کل تک ہماری دکان پر بیٹھ کر چائے پیتے تھے آج سلام لینے سے بھی گھبراتے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا، میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا کہ خوف نے ان کی زبانیں بند کر دی ہیں۔ سکندر خان کا نام اب ایک سایہ بن چکا تھا جو ہر دل پر چھایا ہوا تھا۔ کوئی اس سائے سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ میرے دل میں بہت بڑی آگ جمع ہو چکی تھی اور میں اپنا یہ غصہ گاؤں والوں پر ہی نکالنا چاہتا تھا جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اس مشکل میں جنہوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ ایک بار تو ان کے سامنے جا کر ان کو ان کی اصلیت بتانا چاہتا تھا۔ میں ان تمام لوگوں سے مخاطب کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک ایک کے دروازے پر تو میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن لوگ جو میری دکان کی تعریف کرتے تھے، جو مجھ سے یہی کہتے تھے کہ یہاں دکان بنا کر تم نے ہمارے لیے بہت بڑی سہولیت پیدا کر دی، یہ سہولت آپ نے پیدا کی، ہمیں کرایہ بھر کر دور شہر جانا پڑتا تھا اور تقریباً تمام ضروریات کی چیزیں یہاں ہمیں مل جاتی ہیں اور وہ بھی سستے داموں ملتی ہیں۔ آج وہ مجھ سے نظریں چراتے تھے۔ میں جلدی سے مسجد میں داخل ہوا۔ اس وقت امام صاحب مسجد میں موجود نہیں تھے۔ یہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ تقریباً 11 بجے میں نے مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کیا اور پھر تمام گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ گاؤں والوں میری بات سنو، تم سب لوگ، تم نے میرے ساتھ جیسا کیا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ظلم ہوا، ایک ایک کر کے تمام لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوگا، مگر افسوس کہ کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اس موقع پر مجھے تم لوگوں کی بہت ضرورت تھی۔ اگر گاؤں والوں کا آپس میں آج اتحاد ہوتا تو سکندر خان کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ میرے گھر کو یوں اکھاڑتا، مشینوں کے ذریعے میرے گھر کو برباد کر دیتا، کیونکہ یہ بستی، یہ گاؤں اس کا ووٹ بینک ہے، یہاں سے یہ جیتتا ہے۔ ہم لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے یہ ہماری مدد سے MP بنتا ہے، اور مسلسل پچھلے تیسرے سال سے وہ یہ الیکشن جیت رہا تھا، ہمارے بل بوتے پر، ہماری ہی طاقت پر۔ مگر افسوس کہ اس نے گاؤں میں ایسا کام کیا، کوئی فلاح کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ اس نے اس گاؤں میں قدم اٹھایا، ایک ہی پرائمری سکول تھا جو پچھلے 30 سال سے ویسے ہی ہے، اس کی اپگریشن نہیں ہوئی۔ نہ یہاں اس گاؤں میں جانوروں کا ہسپتال بنایا گیا، نہ یہاں انسانوں کے لیے کوئی ہسپتال ہے، کوئی سہولت نہیں۔ اگر کوئی ایسی سہولت ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، لیکن میں بہت غصے میں تھا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو تھے۔ میں ان گاؤں والوں کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ مردہ تھا۔ ابھی میں مائک پر باتیں کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے میں نے مسجد کے امام نے مجھے روکا اور کہا، ضمیر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عقل کے ناخن لو، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں دنیاوی باتیں نہیں ہوتی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، لیکن کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آج بالکل بے بس ہوں اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ میں تو بے گھر ہو چکا ہوں، میرا اپنا گھر بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگا۔ امام صاحب میرا درد سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا میں بھی مجبور ہوں، ضمیر مجھے معاف کر دینا، تو خود جانتے ہو کہ میں یہاں کا پردیسی ہوں، میرا تو یہاں گھر بھی نہیں۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، لیکن مجھے یہاں رہنے والے، یہاں وہ لوگ جو برسوں سے میرے ساتھ رہ رہے ہیں، مجھے ان لوگوں سے گلہ ہے۔ ایک دن صبح سویرے پولیس کی گاڑی دوبارہ ہمارے عارضی ٹھکانے پر آ کر رک گئی۔ 2 سپاہی اور ایک حوالدار اترے، تمہیں تھانے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ حوالدار نے سخت لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔
مگر آواز مضبوط تھی، بیٹا جاؤ، حق کی بات سے پیچھے نہ ہٹنا، دیکھو کیا کہتے ہیں، ان کی بات سنو۔ تھانے میں ہمیں کئی گھنٹے بٹھایا گیا، سوالات کم اور مذاق زیادہ تھی۔ ایک افسر نے طنزیہ انداز میں مجھ سے کہا، ہاں بھائی، مزہ آ گیا تمہیں؟ بڑے لوگوں سے ٹکرانے کا بڑا شوق تھا نا تجھے، کیا ملا؟ اب مزہ آ رہا ہے؟ تقریباً تمہیں 1 کروڑ ملتا اس زمین کا، اب تیرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اسی دوران ماسٹر صاحب تھانے پہنچ گئے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھے رہے، پھر افسر کے کمرے میں گئے۔ مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا، مگر کچھ دیر بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ جاتے ہوئے افسر نے وہی پرانی دھمکی دی، اپنی حد میں رہو ورنہ اگلی بار مشکل بڑھ جائے گی، کم از کم 5 سال کے لیے تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ گھر واپس آ کر میں ٹوٹ گیا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید یہ لڑائی میرے بس کی بات نہیں، شاید ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور جا کر نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ مگر اسی لمحے ماسٹر صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے کہا کہ بیٹا، اگر تم آج پیچھے ہٹ گئے نا تو یہ ظلم کسی اور کے ساتھ ضرور ہوگا، پھر کوئی ماسٹر صاحب بھی اس سے نہیں بچے گا۔ وہ میری آنکھوں کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی، وہ سچائی جو نہ بکتی ہے نہ ہی ڈرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سکندر خان نے پہلے بھی کئی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، مگر کوئی بول نہ سکا۔ اس سے پہلے بھی ایسے حادثات ہو چکے ہیں۔ اسی رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ باہر خاموشی تھی مگر میرے اندر شور تھا۔ ماں کی پیشانی، وہ زخمی ماں بہن کی آنکھوں میں ڈر، اور ماسٹر صاحب کا وہ خوف والا چہرہ، سب ایک ساتھ میرے سامنے تھے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب خاموش تو بالکل نہیں رہوں گا، چاہے اس کی قیمت بھی مجھے کیوں نہ چکانی پڑے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے سمجھ لیا تھا کہ اصل طاقت ہتھیاروں یا پیسوں سے نہیں، بلکہ اس ضمیر میں ہوتی ہے جو ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے۔ اور اس ضمیر کی سب سے روشن مثال میرے سامنے ماسٹر صاحب کی صورت میں موجود تھے، جو کہ عمر میں کافی بڑے تھے۔ وہ جوان نہیں تھے، لیکن اس کا دل جوان تھا۔ عدالت کا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں جانتا تھا ہم پہلے بھی ہار چکے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک کمزور سی امید زندہ تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید ہمارے ساتھ انصاف ہو، شاید کوئی سچ بول دے، شاید قانون اندھا نہ رہے۔ ماں نے صبح فجر کے بعد نماز میں دعا مانگی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح ان آنسوؤں کو روک لوں، مگر میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے پاس انہیں دینے کے لیے سوائے تسلی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ عدالت کے کمرے میں داخل ہوا تو زریاب پہلے سے وہاں موجود تھا، صاف ستھرا سوٹ پہنے ہوئے، چمکتے ہوئے جوتے، اور چہرے پر خود اعتمادی کی وہ مسکراہٹ جو صرف اس چہرے پر ہی آ سکتی ہے جسے معلوم ہو کہ فیصلہ پہلے ہی اس کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں، مگر دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی تھی۔ سماعت شروع ہوئی۔ زریاب نے ایک کے بعد ایک گواہ پیش کیے۔ سب کے سب اجنبی چہرے تھے، مگر ان کی زبانوں پر ایک ہی کہانی تھی، ایک ہی بات تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ زمین شروع سے ہی سکندر خان کی تھی، یہ اس کا جو والد ہے، اس کے دادا، اسے سکندر خان کے دادا نے دی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے، یہ صرف گھر بنانے کے لیے زمین دی گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنے لوگ ایک ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ شاید پیسہ واقعی انسان کی روح تک خرید لیتا ہے۔ جب ہماری باری آئی تو میں نے اپنے کاغذات پیش کیے، پرانے انتقال، رجسٹری، سب کچھ پیش کیا۔ جج نے کاغذات دیکھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ توجہ نہیں تھی جو سچ کی پہچان کر سکے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے فیصلہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے اور یہ کارروائی صرف ایک رسمی ڈرامہ ہو۔ میں نے پہلی بار دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اگر یہ لوگ قانون خرید سکتے ہیں تو میں ان کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے ضرور لاؤں گا۔ میں ان کو ضرور بے نقاب کروں گا۔ یہ لڑائی اب عدالت کی نہیں تھی، یہ اب ضمیر کی لڑائی تھی، اور میں اس جنگ سے پیچھے ہٹنے والا بالکل نہیں تھا۔ ماں کے سر پر بندھی پٹی، ان کی خاموش آنکھیں میرے لیے کسی فیصلے سے کم نہ تھیں۔ وہ بار بار کہتی، بیٹا اللہ پر چھوڑ دو،
اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اللہ بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں صرف یہی چاہتا تھا کہ بس سچ ہر کسی کے سامنے آ جائے، کہ وہ چہرے جو بے نقاب ہوں، جنہوں نے قانون کے بازار میں نیلام ہو کر رکھا تھا۔ ماسٹر صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کمرے میں خاموشی تھی، صرف دیواروں پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک یہی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ استاد جی، سکندر خان تک میری پہنچ نہیں ہے، میں اس کی سیکورٹی ہائی ہے، مگر یہ جو زریاب ہے جس نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ اصل ہتھیار ہے اور یہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے مجھے غور سے دیکھا۔ بیٹا، جو بھی کرنے جا رہے ہو سوچ سمجھ کر کرنا، اندھیرا گہرا ہے مگر سچ کی ایک چنگاری بھی کافی ہے۔ چند دن بعد مجھے ایک پرانا جاننے والا ملا جس نے سرگوشی میں مجھے یہ حقیقت بتائی کہ یہ جو زریاب ہے یہ دکھنے میں معمولی انسان لگتا ہے، اس کے گھر میں ایک خفیہ تجوری ہے، اس میں نقد رقم اور زیورات بھرے ہیں، وہی پیسہ جو جھوٹے گواہوں، جعلی کاغذات اور معصوم لوگوں کی بربادی سے اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ سکندر خان اس کو یہ پیسے دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، اس کے گناہوں کا ثبوت چاہتا تھا، اس کی طاقت کی بنیاد، اس کو میں ہلانا چاہتا تھا۔ وہ رات سیاہ تھی اور میں چور بن کر اس کے گھر جانے والا تھا، جیسے آسمان بھی اس سازش میں میرے ساتھ تھا۔ میں نے سادہ کپڑے پہنے، چہرہ ڈھانپا، دل میں ماں کی دعا باندھ کر نکلا۔ زریاب کا گھر شہر کی ایک خاموش مگر پوش علاقے میں تھا۔ اس کی اونچی دیواریں تھیں، لوہے کا ایک دروازہ تھا اور ہر طرف سناٹا۔ اس رات زریاب گھر میں نہیں تھا، مجھے یہ اطلاع ملی تھی۔ میں نے دیوار پھیلانگی اور آہستہ آہستہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر خالی ہے، زریاب اکثر رات کو دیر سے باہر رہتا تھا۔ میں دبے قدموں اندر گیا۔ کمروں میں قیمتی فرنیچر، مہنگے پردے اور دیواروں پر لگی تصویریں، سب کچھ دولت کی نمائش کر رہا تھا۔ مگر اچانک مجھے گودام کی طرف سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ میں نے لائٹ جلائی تو ایک بوڑھی عورت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ جسم کمزور تھا، سفید بال تھے اور آنکھوں میں برسوں کا دکھ جمع تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ ماں جی، آپ ڈرے نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ کون ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، بیٹا میرا نام نسرین ہے، میں زریاب کی سوتیلی ماں ہوں۔ اس ایک جملے نے میرے قدموں میں زمین گاڑ دی۔ میں حیران تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی، آپ یہاں گودام میں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں ایک گندا گودام ہے، یہاں چوہے تھے، یہاں تو صفائی کا بندوبست نہیں، اور آپ کمرے میں کیوں نہیں جاتی؟ اور مجھے تو بتایا گیا تھا کہ وکیل کی کوئی ماں نہیں، اس کی ماں کا تو انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی نہیں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ سے نہیں چھپاؤں گا کہ میں چوری کرنے آیا تھا، مجھے آپ چور ہی سمجھیں، میں اس کام کے لیے مجبور ہوں، آپ کے بیٹے نے ہی مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا ہے۔ نسرین مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ مجھے اپنی ماں ہرگز نہیں سمجھتا۔ اگر وہ مجھے اپنی ماں سمجھتا تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتا، مجھے یوں گودام میں نہ بٹھاتا، نہ یہاں دن کا چین اور رات کا آرام نہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب زریاب 10 برس کا تھا تو اس کا باپ عنایت اللہ نے مجھ سے شادی کی تھی۔ زریاب کی اصل ماں عائشہ تھی۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تو عائشہ ناراض ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد عائشہ کا انتقال ہوا اور زریاب نے اس موت کا الزام مجھ پر، نسرین پر لگا دیا۔ وہ مجھے اپنی ماں کا قاتل سمجھتا تھا۔ یہ سن کر، یہ بات کہہ کر نسرین کی آواز بھر گئی۔ پھر جب تک اس کا باپ زندہ تھا وہ خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت غصہ تھا۔ مگر عنایت اللہ کے مرنے کے بعد اس نے مجھے یہاں گودام میں قید کر دیا۔ مجھے بہت مارتا تھا، لیکن اب نہیں مارتا، صرف قید کیے رکھا۔ بیٹا، میں پچھلے کئی سالوں سے یہاں قید میں ہوں۔ میں تو اس سے محبت کرتی تھی۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو سب سے زیادہ افسوس مجھے تھا، اور میں اسے اپنا حقیقی بیٹا سمجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا، میری قسمت میں، میری گود میں اولاد نہیں، لیکن میں تو یہی سمجھتی تھی کہ زریاب میرا سب کچھ ہے، مگر اس کے دل میں میرے لیے صرف نفرت ہے اور کچھ بھی نہیں۔
وہ کسی صورت مجھے نہ قبول کرتا ہے نہ ہی میری باتوں پر یقین کرتا ہے۔ میں اس کے کپڑے استری کرتی تھی تو یہ کپڑے جلا دیتا تھا۔ اس کا باپ اس کو مارتا اور کہتا کہ یہ کیوں کیا، تو وہ اپنے باپ سے یہی کہتا کہ یہ عورت میرے کپڑوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اگر میں اس کے جوتے پالش کرتی تو یہ اپنے جوتے باہر پھینک دیتا اور وہ جوتے کبھی نہ پہنتا۔ بیٹا، میں حیران تھی کہ چھوٹی سی عمر میں اس کے اندر میرے لیے اتنی نفرت کیسے جمع ہو سکتی ہے۔ یہ تو بچہ تھا، معصوم تھا، مگر 10-11 سال کے بچے میں اتنی نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا شوہر عنایت اللہ وہ مجھے تسلی دیتا تھا، مجھ سے یہی کہتا تھا کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ ماں کی موت کا صدمہ ہے، اس صدمے کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا ہو گیا، یہ شاک میں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی پریشان نہیں ہوں، مجھے اپنی ذات کی پرواہ نہیں، بس میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ زریاب یہ مجھے سمجھے، یہ مجھے اپنی ماں سمجھے، میرے دل میں اس کے لیے جو محبت اور پیار ہے اس کو سمجھے۔ مگر افسوس کہ میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی اور اس نے مجھے کبھی نہ سمجھا، اور مجھے پچھلے کئی سالوں سے اس نے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے میں یہ ایک ہی روٹی مجھے ملتی ہے یا پھر 2 سوکھی روٹیاں ملتی ہیں۔ میرا خیال کرنے کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں۔ کئی گھنٹے میں یہاں پیاس سے مرتی ہوں اور پھر کوئی مجھے پانی پلانے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ کیسے زریاب اسے ذلیل کرتا ہے، کھانا کم دیتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک وہ کوئی کیس نہیں ہارے گا وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ بیٹا، یہ 5 سال سے کوئی کیس نہیں ہارا، یہ جھوٹے گواہ خرید لیتا ہے اور عدالت کو دھوکہ دیتا ہے، یہ تو میں بھی جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر جب یہ کسی کیس میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے گھر میں یہیں میرے پاس میرے سامنے آتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہے، میرے منہ میں زبردستی مٹھائی ڈالتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ مجھے آج بھی کامیابی ہوئی بڑھیا۔ غور کرو میری بات پر، یہاں سے کبھی تجھے آزادی نہیں ملے گی جب تک مجھے شکست نہیں ہوگی۔ میں تمہیں یہاں سے آزاد کرنے والا نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے کبھی شکست نہیں ہو سکتی، یہ میں جانتا ہوں، یہ حقیقت تو بھی جانتی ہے۔ میں یہی دعا کرتی تھی ہمیشہ کہ یہاں کوئی آ جائے، کوئی اجنبی آ جائے۔ یہاں کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا، پڑوسیوں کے ساتھ ویسے بھی زریاب کے تعلقات بہت برے تھے، وہ یہاں نہیں آتے تھے، نہ ہی یہ ان کے گھر کبھی جاتا تھا۔ اس کی بیوی حمیدہ، اس کو ہی میری حالت پر ترس آتا تھا۔ روز اپنے شوہر سے حمیدہ یہی کہتی تھی کہ زریاب ایسا کیوں کر رہے ہو، کیوں اسے اتنا مارتے ہو، یہ بیچاری، اس کا کیا غلطی ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اگر سوتیلی ہوئی تو کیا ہوا، لیکن یہ تمہارے باپ کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے۔ لیکن اسے اپنی بیوی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ ہمیشہ حمیدہ سے یہی کہتا تھا کہ میں بس اسے ماروں گا، میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ قید کی حالت میں مر جائے، تب میں اپنی ماں کا بدلہ ٹھیک طریقے سے لے سکتا ہوں۔ اگر چاہوں تو میں اسے گولی بھی مار سکتا ہوں، لیکن میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں۔ جب حمیدہ نے دیکھا کہ میں بھی اسے آزاد نہیں کروا سکتی اور یہ زریاب تو پاگل ہو گیا، یہ بھی میری بات نہیں مان رہا، تب وہ ایک بار پولیس اسٹیشن چلی گئی تھی اور انسپکٹر کو ساری حقیقت بتائی۔ اسے بتایا کہ پچھلے کئی سال سے میرے شوہر نے ایک عورت کو گھر میں قید کیا ہوا ہے، یہ بزرگ عورت ہے جو کہ میرے شوہر کی سوتیلی ماں ہے۔ اور انسپکٹر نے میری مدد کرنے کی بجائے اس نے فوراً زریاب کو فون کیا اور اسے بتایا کہ آپ کی بیوی محترمہ وہ ہمارے یہاں پولیس اسٹیشن آئی ہوئی ہے۔ زریاب یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ جس پر انسپکٹر نے اس کو بتایا کہ وہ کسی عورت کا ذکر کر رہی تھی جو کہ تمہارے گھر میں قید ہے، پتہ نہیں کون ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے شاید۔ زریاب یہ سن کر حیران ہوا، وہ غصے میں آیا۔ انسپکٹر اسی کا دوست تھا اور سکندر خان کا وہ بھی ایک خاص آدمی تھا۔ انہوں نے میری مدد تو نہ کی، لیکن اب حمیدہ جیسے ہی گھر آئی تو زریاب نے اسے بہت مارا، پھر بیچاری کو کہیں غائب کر دیا۔ میں نہیں جانتی کہ اسے وہ کہاں لے کر گیا، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ اسے میکے لے کر نہیں گیا تھا، نہ ہی اس نے حمیدہ کو طلاق دی تھی۔ اس کے والدین بھی حمیدہ کے لیے پریشان تھے۔
لگتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی کہیں نامعلوم جگہ پر قید کیا ہے۔ میں دل ہی دل میں یہی دعا کرتی تھی کہ بیٹا کوئی اجنبی یا کم از کم کوئی چور ڈاکو ہی ہمارے گھر میں آ جائے تو شاید میری مدد کرے اور مجھے یہاں سے لے جائے۔ بیٹا لگتا ہے اللہ نے میری دعا قبول کی اور تم یہاں آ گئے، وہ بھی رات کے 2 بجے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اندھیرے میں ایک دروازہ کھل گیا تھا۔ زریاب صرف ایک ظالم وکیل نہیں تھا، وہ ایک ناانصاف نہیں تھا، بلکہ ایک بے رحم انسان تھا جو اپنی سوتیلی ماں کو قید کیے ہوئے تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ میں نے نسرین کو وہاں سے نکالا۔ رات کے اندھیرے میں خوف اور امید کے بیچ ہم میرے عارضی ٹھکانے تک میں اسے لے کر گیا تھا۔ ماں نے جب نسرین کو دیکھا تو سب کچھ سمجھ گئی۔ انہوں نے اس عورت کو سینے سے لگایا۔ دونوں آج بہت روئیں، جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی کوئی رشتہ دار مل گئی ہو۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھیں، لیکن دکھ سانجھے تھے۔ اگلی صبح ماسٹر صاحب آئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا یہ عورت اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، مگر اب ہمیں ایک اور سچ چاہیے، اور وہ ہے حقیقی سچ۔ زریاب کی بیوی حمیدہ، اسے تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ وہی اس کی اصل کمزوری ہے اور حقیقی گواہ۔ میں جان گیا تھا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، مگر اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اندھیرے میں قدم رکھ دیا تھا اور اب روشنی تک پہنچنا یہی ہماری منزل تھی۔ نسرین بی بی کو اپنی عارضی ٹھکانے پر لانے کے بعد وہ رات کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ وہ عورت جو برسوں ایک گودام کی تاریکی میں قید رہی تھی، اب بھی ہر آہٹ پر چونک جاتی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ ذرا سا شور ہوتا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے، جیسے زریاب ابھی دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ ماں نے اسے پانی پلایا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ عورت کو پہلے یہی احساس ہوا کہ دنیا میں اب بھی رحم باقی ہے۔ میں خاموش بیٹھا نسرین بی بی کو دیکھتا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریاں یہ صرف بڑی عمر کی نشانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک برسوں کے ظلم اور تنہائی کی تحریر تھی۔ وہ کبھی بولتی، کبھی خاموش ہو جاتی اور کبھی اچانک رو پڑتی تھی۔ جب ذرا سنبھلی تو اس نے خود ہی بات شروع کی، جیسے اس کے اندر دبی ہوئی سچائی اب باہر آنا چاہتی ہے۔ بیٹا زریاب شروع سے ایسا نہیں تھا، وہ بچہ تھا، معصوم تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ بچپن میں وہ ایک خاموش اور حساس لڑکا تھا، مگر یہ اس کی قسمت اور میری بھی کہ ہم دونوں کبھی ایک قریب نہ ہوئے۔ مگر اس کی ماں کی موت نے اس کے دل میں زہر بھر دیا تھا، اور یہ زہر اس کے خاندان والوں نے بھی اس کے خلاف بھرا تھا۔ اس نے یہ بات مان لی کہ میں ہی اس کی ماں کی قاتل ہوں۔ اس نے بتایا کہ عنایت اللہ کے انتقال کے بعد زریاب نے اس کا کمرہ بند کر دیا، باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، کسی سے بات کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ میں اس کی ماں نہیں تھی، مگر اس کے باپ کی عزت تو تھی۔ نسرین بی بی کی آواز روند گئی۔ اس کا ادھورا پن، اس کی ممتا میں آج بھی محسوس کر سکتا تھا، مگر اس نے مجھے جانور سے بدتر سمجھا۔ بیٹا میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ظلم صرف جسم کو نہیں، روح کو بھی قید کرتا ہے۔ نسرین بی بی نے بتایا کہ زریاب اکثر رات گئے آتا، غصے میں ہوتا تھا، چیخ کر کہتا کہ وہ آج بھی کیس جیت کر آیا ہے، تو نے کیا بگاڑ لیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتا تھا، دیکھو میں اب بھی ناقابل شکست ہوں اور کبھی شکست مجھے نہیں آ سکتی، تم بھی آزاد نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ اگلے دن ماسٹر صاحب آئے۔ نسرین بی بی نے انہیں اپنی ساری کہانی سنائی۔ وہ دیر تک خاموش سنتے رہے، پھر بولے، یہ چھپا ہوا سچ ہی ہماری اصل طاقت بن جائے گا، مگر ہمیں ثبوت چاہیے، مکمل ثبوت۔ صرف باتیں کافی نہیں ہوتی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ حمیدہ کو تلاش کرنا ہوگا۔ ہم نے زریاب کا خفیہ طریقے سے تعاقب بھی کیا تھا۔ اگر وہ زندہ تھی تو سب سے بڑی گواہ بن سکتی تھی، اور میں اور ماسٹر صاحب نے شہر کے مختلف علاقوں میں سراغ لگانا شروع کیا۔ ہم نے زریاب کا پیچھا کیا، اس کے پیچھے لوگ لگائے۔ کوئی کہتا تھا کہ حمیدہ شہر چھوڑ گئی، کوئی کہتا تھا وہ مر چکی، مگر کوئی بھی یقین کے قابل بات نہیں تھی۔ ایک دن نسرین بی بی نے اچانک کہا کہ بیٹا زریاب ایک پرانے کھنڈر میں جاتا ہے، یہ جو شہر سے کافی دور ہے، جنگل کے پاس۔ وہی کہتا ہے کہ وہاں ایک راز ہے جو چھپا ہے، اسے وہاں جاتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا۔
یہ سن کر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہمیں پہلی بار ایک سمت مل گئی۔ وہ کھنڈر شہر سے باہر ویران علاقے میں تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، مگر اب سچ تک پہنچنے کے لیے یہ خطرہ مول لینا بھی ضروری تھا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ مجھے ماں کی زخمی پیشانی، نسرین بی بی کی لرزتی ہوئی آواز اور اس کی بے بسی، اور حمیدہ کا گم شدہ چہرہ ایک ساتھ دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، چاہے جان بھی چلی جائے۔ اگر سچ اندھیروں میں قید ہے تو اسے روشنی میں لانا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں داؤ پر نہ لگانی پڑے۔ یہ باپ میرے لیے ایک مؤثر ثابت ہوا۔ یہ میری زندگی کا نیا موڑ تھا۔ میں اب صرف ایک مظلوم نہیں تھا، میں ایک سچ کا متلاشی بن چکا تھا، اور مجھے اس بات کا قوی یقین تھا کہ اندھیرے چاہے کتنے ہی گہرے ہوں، سچ کو زیادہ دیر تک وہ قید نہیں رکھ سکتے۔ کھنڈر کا نام سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ وہ لفظ ایسا تھا جس میں خوف، راز اور خاموشی چیختی تھی اور چھپی ہوئی تھی۔ نسرین بی بی نے جو سمت بتائی تھی وہ شہر سے باہر تو تھی، جہاں دن میں بھی سناٹا رہتا تھا، اور یہ جنگل کے پاس تھی، اور شام کے بعد تو وہاں پرندے بھی پر نہیں مارتے تھے۔ ماسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم جلد بازی میں یہ کام نہیں کریں گے۔ سچ کو نکالنا تھا، مگر زندہ رہ کر۔ اگلی صبح ہم نے حمیدہ کے میکے کا رخ کیا۔ اس کا باپ سفید داڑھی والا حد سے زیادہ کمزور تھا۔ ماں بھی بیمار تھی اپنی بیٹی کی جدائی میں۔ کمزور سا آدمی تھا، اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن بسی تھی۔ ماں ہمیں دیکھ کر رونے لگی۔ بیٹا، اگر تمہیں ہماری حمیدہ کا کوئی پتہ ہے تو خدا کا واسطہ اسے تلاش کرو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زریاب کہتا ہے کہ وہ خود کہیں چلی گئی تھی، گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ مگر ہمیں معلوم ہے ہماری بیٹی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہ اس پر الزام ہے۔ جب ہم نے زریاب سے پوچھا کہ ہماری بیٹی کہاں ہے، خدا کے لیے ہمیں بتاؤ، تو وہ غصے سے ہم سے یہی کہتا تھا کہ ایک تو تمہاری بیٹی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور گھر سے وہ بھاگ گئی، اور الٹا تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور قسم اٹھا کر میں یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے کہیں نظر آئی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ تمہاری بدکار بیٹی کا کارنامہ ہے، اور ایسی باتیں کرتا تھا۔ لیکن بیٹا، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری بیٹی حمیدہ وہ معصوم تھی، وہ ایسی نہیں تھی، وہ کسی صورت گھر سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ ہم اپنی بیٹی حمیدہ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی شخص نے ہماری بیٹی کو کہیں غائب کیا ہے، اور اب یہ بات چھپا رہا ہے، الٹا ہم پر اور ہماری بیٹی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی بیٹا۔ اس نے نسرین کی ایک بار مدد کرنا چاہی تھی، بس میرے خیال میں یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ ہمیں ساری حقیقت یہاں آ کر بتاتی تھی کہ نسرین کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ وہ روتی تھی، یہی کہتی تھی کہ مجھ سے نسرین کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ اس کی سوتیلی ماں ہے تو کیا ہوا؟ وہ ایک عورت تو ہے، کیا وہ انسان نہیں؟ اسے زنجیروں سے آزاد کر کے ایک بار اس نے گھر سے باہر کا راستہ بھی دکھایا تھا۔ لیکن نسرین بہت اچھی عورت تھی۔ اس نے کہا، بیٹا ایسے میں نہیں جاؤں گی، میں اتنی خود غرض نہیں کہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال کر خود آزاد ہو جاؤں۔ لیکن خود کسی مصیبت میں پھنس سکتی ہوں، تمہیں کسی مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہتی۔ میں وہ اچھی طرح جانتی تھی، زریاب تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ ایک ظالم اور نفسیاتی انسان ہے، وہ میرا بدلہ تم سے لے گا، تمہیں ظلم کا نشانہ بنائے گا۔ لہٰذا نسرین بی بی نے خود ہی فیصلہ کیا کہ وہ خود زنجیریں دوبارہ پہنے گی اور واپس گودام میں اپنی اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ جاؤں گی۔ اب بیٹا، اس میں بیٹی کا کیا قصور ہے؟ پتہ نہیں اس نے ہماری بیٹی کو کیوں غائب کیا اور کس غلطی کی سزا دی۔ میں نے حمیدہ کے والدین کو بتایا کہ اس نے پولیس اسٹیشن میں جا کر انسپکٹر کو بتایا تھا کہ زریاب کی شکایت لگائی تھی، اسی وجہ سے زریاب نے اسے کہیں غائب کیا تھا۔ وہ بدبخت انسپکٹر تو زریاب کا دوست تھا اور اسی نے شکایت کی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی حمیدہ کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں بیٹا۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں آخری شک بھی ختم ہو گیا۔ ہم نے انہیں نسرین بی بی کی بات بتائی اور وہ دونوں ساکت رہ گئے یہ سن کر۔ ایک لمحے بعد حمیدہ کے باپ نے کہا، اگر میری بیٹی زندہ ہے تو میں ہر عدالت میں جا کر گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔
اور اپنی بیٹی سے بھی گواہی دلواؤں گا۔ اسی دن ہم نے کھنڈر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سنسان کھنڈر تھا۔ شام ڈھلتے ہی پہلے پہلے ہم وہاں پہنچ گئے۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، دروازہ زنگ آلود اور اندر نمی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دل مضبوط کیا اور اندر قدم رکھا۔ حمیدہ، میں نے آہستہ سے آواز دی۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون ہے باہر؟ وہ آواز سن کر میرے جسم میں جان آ گئی۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے۔ ایک اندھیری کوٹھڑی میں حمیدہ بیٹھی تھی، ساتھ ایک گندے پانی کا ایک ٹب پڑا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد، مگر آنکھوں میں ابھی بھی زندگی تھوڑی سی باقی تھی۔ ہم نے انہیں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی۔ مجھے یہاں قید کیا گیا ہے، کافی عرصے سے مجھ پر بہت ظلم ہوئے ہیں، میں نے صرف سچ بولنے کی کوشش کی تھی اور نسرین کو چھڑوانے کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ ہم نے اسے سہارا دیا، پانی پلایا اور فوراً وہاں سے نکال لائے۔ حمیدہ کا جسم کمزور تھا مگر اس کی آواز مضبوط ہو چکی تھی۔ میں سب بتاؤں گی، میں یہ ظلم کے خلاف سب بتاؤں گی، اس نے کہا۔ میں زریاب کے ظلم، اس کی ماں کی قید اور سکندر خان کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں سب بتاؤں گی، سب کچھ میں بتاؤں گی۔ اب میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ نسرین بی بی اور حمیدہ کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے سچ کے ستون اب ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اب اس پر گرفت مضبوط ہوگی۔ ماسٹر صاحب نے فوراً ایک ایماندار وکیل سے رابطہ کیا۔ اس بار ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے، ہمارے پاس زندہ گواہ موجود تھے۔ ظلم کی وہ نشانیاں تھیں اور وہ کہانیاں تھیں جنہیں دبانا اب ممکن نہیں تھا۔ عدالت میں جب حمیدہ اور نسرین بی بی ایک ساتھ کھڑی ہوئی تو کمرہ عدالت میں خاموشی ہو گئی۔ حمیدہ نے لرزتی مگر صاف آواز میں بتایا کہ کیسے اس نے پولیس کو اطلاع دی تھی اور اس کے بعد اسے اغوا کر کے قید کیا گیا تھا۔ وہ انسپکٹر بھی ایک دھاندلی کرنے والا شخص اور اسی کا آدمی ہے، وہ زریاب کا دوست ہے۔ نسرین بی بی نے اپنی قید، بھوک اور ذلت کی داستان سنائی۔ یہ صرف بیانات نہیں تھے، یہ برسوں کے گناہوں کی فہرست تھی۔ میری باری آئی تو میں نے سکندر خان کے قبضے، جعلی کاغذات اور زریاب کی دھمکیوں کا ذکر کیا۔ ماسٹر صاحب نے وہ سب ریکارڈ پیش کیے جو ہم نے بڑی محنت سے، بڑی ہی جد و جہد سے اکٹھے کیے تھے۔ عدالت کے چہرے بدلنے لگے۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ انصاف جاگ رہا ہے، ہمارے ساتھ آج انصاف ہوگا۔ زریاب کٹہرے میں کھڑا پسینہ پوچھ رہا تھا، اس کی پریشانی نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ غرور آج نہیں تھا جو پہلے دن تھا۔ سکندر خان نے خود اس سے لا تعلقی کی کوشش کی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ثبوت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور سچ ایک مضبوط زنجیر بن چکا تھا جس کو جھٹلانا آسان نہیں تھا۔ اس دن عدالت ملتوی ہوئی مگر فیصلہ واضح تھا۔ باہر نکلتے ہوئے حمیدہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر تم اس رات نہ آتے تو شاید میں کبھی باہر نہ آ پاتی، شاید وہ میری آخری رات ہوتی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلی بار مجھے لگا اندھیرا واقعی کم ہو رہا ہے۔ عدالت کے آخری دن کی صبح عام دنوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ فضا میں ایک بوجھ تھا مگر اس بوجھ کے تلے امید کی ہلکی سی روشنی وہ جھلملا رہی تھی۔ میں فجر کے بعد دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا۔ دل میں خوف بھی تھا اور ایک یقین بھی تھا۔ خوف اس بات کا تھا کہ اگر آج بھی سچ ہار گیا تو شاید انسان کو کبھی انصاف نہیں ملتا، اور یقین اس بات کا تھا کہ اتنے آنسو، اتنی قربانیاں، یہ سب رائیگاں نہیں جا سکتی۔ عدالت کے کمرے میں داخل ہوا تو ہر چہرہ سنجیدہ تھا، حد سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ نسرین بی بی ایک طرف بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھیں بند، جیسے اللہ سے آخری فریاد کر رہی ہو۔ حمیدہ اپنے والد کے ساتھ وہ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کمزور ضرور تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی مضبوطی جو میں نے محسوس کی تھی۔ ماسٹر صاحب حسب معمول سادہ لباس میں تھے مگر سر بلند کیے ہوئے وہ بیٹھے تھے، پر امید تھے۔ وہی استاد جو پورے گاؤں کی خاموشی میں ضمیر کی واحد آواز بنے تھے، جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ زریاب کو کٹہرے میں لایا گیا تھا، وہ شخص مجھے پہچان میں ہی نہ آیا۔ وہی چمکتا ہوا سوٹ، وہی غرور، وہی تیز لہجہ، سب کھو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ سکندر خان بھی موجود تھا مگر اس بار اس کے ساتھ نہ محافظ تھے، نہ طاقت کا وہ رعب،
وہ ایک عام ملزم کی طرح بیٹھا تھا، نظریں چرا رہا تھا۔ کارروائی شروع ہوئی۔ جج نے تفصیل سے شواہد پڑھے، حمیدہ کی گواہی، نسرین بی بی کی قید کی تفصیل، پولیس رپورٹ، میڈیکل ثبوت، جعلی انتقال اور پٹواری کی ملی بھگت، سب کچھ سامنے آیا۔ سب کچھ ایک ایک کر کے سامنے رکھا گیا۔ عدالت میں مکمل خاموشی تھی، جیسے ہر لفظ دلوں پر نقش ہو رہا ہو۔ آخر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ زریاب کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ اس نے پہلے تو سکندر خان سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کی کوشش کی، مگر جب ثبوت سامنے رکھے گئے، فون ریکارڈز وہ بھی دکھائے گئے اور گواہوں کے بیانات پڑھے گئے، تو اس کی آواز لرزنے لگی۔ اس کا گرفت اب نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ اچانک وہ ٹوٹ گیا تھا۔ سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کمرہ عدالت میں ہلچل مچ گئی۔ زریاب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ سکندر خان کے کہنے پر جھوٹے گواہ خریدتا تھا، انہیں پیسے دیتا تھا، جعلی کاغذات تیار کرواتا تھا اور عدالتوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سکندر خان نے ناجائز قبضے کیے، کتنے لوگوں کو دھمکایا، کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا اور کہاں کہاں خون بہایا۔ اس نے سب کچھ صاف صاف بتایا، نام، وہ جگہیں، طریقے۔ سکندر خان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی سیاست مٹی میں ملنے والی تھی۔ وہ چیخنے لگا، مگر اب اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں تھی جو کبھی لوگوں کو خاموش کراتی تھی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا۔ سکندر خان کو ناجائز قبضوں، جعل سازی اور قتل جیسے سنگین جرائم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ زریاب کو بھی سخت سزا دی گئی اور اس کی وکالت وہ بھی اب منسوخ ہو چکی تھی۔ پٹواری، تحصیلدار اور دوسرے شریک مجرم بھی قانون کی گرفت میں آ گئے تھے۔ اور پھر وہ الفاظ آئے جن کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میری وہ زمین، میرا وہ گھر، میری دکان، سب کچھ مجھے واپس دینے کا حکم صادر ہوا۔ اسی لمحے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ماں کو یاد کیا۔ ماں نے اس معاملے میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ نسرین بی بی نے تسبیح بند کی، آنکھیں کھولیں اور پہلی بار سکون سے سانس لیا۔ حمیدہ اپنے والد سے لپٹ کر رونے لگی۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ آنسو آزادی کے تھے۔ چند ماہ بعد اسی زمین پر دوبارہ کھڑا ہوا۔ ملبہ صاف ہو چکا تھا، نئی اینٹیں وہاں رکھی جانی تھیں، دکان پھر سے بن گئی تھی اور گھر کی بنیادیں پھر سے مضبوط ہو رہی تھیں۔ گاؤں کے وہی لوگ جو کبھی خاموش تھے، اب مدد کے لیے آگے آ رہے تھے۔ شاید ظلم کے ٹوٹنے کے بعد ہی لوگوں کو بدلنے کی ہمت ملتی ہے۔ میں نے نسرین بی بی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی رکھ لیا۔ وہ اب قید کی عورت نہیں تھی، وہ اس گھر کی ماں بن چکی تھی۔ حمیدہ اپنے والدین کے پاس واپس گھر چلی گئی، مگر اس آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب ہمیشہ حسب معمول سکول میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، وہ اچھائی کی تربیت دے رہے تھے، مگر اب بچے انہیں صرف استاد نہیں، وہ ایک بہادر انسان کے طور پر دیکھتے تھے، سمجھتے تھے اس بات کو۔ میری دکان پھر سے آباد ہوئی، مگر اب یہ صرف کریانہ سٹور نہیں تھا، یہ انصاف کی ایک نشانی تھی۔ لوگ آتے، خریداری کرتے اور کبھی کبھی خاموشی سے کہتے، بھائی تم نے ثابت کر دیا کہ سچ کبھی نہیں مرتا۔ میں مسکرا دیتا اور دل ہی دل میں شکریہ ادا کرتا، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا، میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ زمین چھن سکتی ہے، گھر بھی گرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان کا ضمیر زندہ رہے تو آخر کار انصاف کی فتح ضرور ہوتی ہے، انصاف لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ گاؤں والے دوبارہ میرے کریانہ سٹور پر آنے لگے، مجھ سے معافی مانگتے تھے۔ سب نے یہی کہا اور فیصلہ کیا کہ اس سال ہم اس الیکشن میں سکندر خان کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم اپنے لیے ایک نئے نمائندے کو لائیں گے جو اس گاؤں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہے، جبکہ سکندر خان نے کبھی اس گاؤں کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میں اپنے گاؤں والے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ختم کر سکتا تھا؟ انہی کے بھروسے میں یہاں رہ رہا تھا اور انہیں میں نے دل سے معاف کر دیا، اور وہ بھی اپنی غلطی پر پشیمان تھے۔ اور مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے سکندر خان جیسے شخص سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، اور اب وہ اس سے خوفزدہ بالکل نہیں تھے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔